آیت نمبر 10 سورۃ التکویر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ فرمایا کہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفے نشر کر دیے جائیں گے، پھیلا دیے جائیں گے۔ نشر ینشر پھیلانے کے معنی میں بھی آتا ہے، وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا۔ تو فرمایا کہ صحیفے، اور یہاں علماء نے کہا کہ صحیفوں سے مراد وہ صحیفے نہیں ہیں جو پچھلی صورت میں ہم نے پڑھے، فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ، بلکہ یہاں صحیفوں سے مراد انسان کے اعمال نامے ہیں۔ تو فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کیسے نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ کے واقعات کو باہمی طور پہ ضم کر دیا گیا۔ جیسے السماء كُشِطَتْ، یہ نفخہ اولا کے بعد کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے، اور یہ نفخہ ثانیہ کے بعد بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ۔ کشط کہتے ہیں کسی چیز کی کھال اتارنے کو، یعنی اس جھلی کو جو کسی شے کے اوپر ہو۔ تو کشط یکشط کشتن، تو یہ جیسے بھیڑ کی کھال اتارنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے پر کوئی زخم جلد پر ہو تو جیسے اس کو اسکریچ کیا جاتا ہے، تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ کشط یکشط جرحہ۔ تو اس میں بھی بہرحال وہ ایک کھال سی آ جاتی ہے اوپر، اس کو اسکریچ کر کے اتارا جائے گا۔ تو یہ ہے لغت میں کشط کا معنی۔ تو کہا کہ گویا رنگ بدل جائے گا۔ کس کا رنگ بدل جائے گا؟ آسمان کا۔ تو آسمان کا رنگ کیسے بدل جائے گا؟ جیسا کہ بھئی کوئی کھال تھی اور وہ اتار لی گئی اس کے اوپر سے۔ اور علماء نے کہا کہ جب بھیڑ یا بکری کی جب کھال اتاری جاتی ہے تو نیچے سے جو رنگ نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی احمر ہے۔ تو گویا کشیطت کے اندر اس کے لون احمر کی طرف بھی اشارہ ہے۔ وہ کیسے؟ کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو سرخ ہو جائے گا، تیل کی تلچھٹ کی مانند ہو جائے گا۔ تو اب یہاں رنگ کا بیان نہیں کیا، لیکن کشت کہہ کر کشت کے اندر جو ایک لازمی مفہوم اہل عرب کے ذہن میں کشت کے لفظ سے آتا تھا وہ کیا ہے؟ بھیڑ کی یا اونٹ کی کھال اتارنا۔ تو وہ ریڈ میٹ ہے نا، تو نیچے سے جو نکل رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ سرخ ہے۔ تو ترجمہ بنے گا بہرحال جب آسمان کی کھال اتار لی، مطلب کیا ترجمہ ہے؟ اس کو کھینچ لیا جائے گا، آسمان کھل جائے گا۔ یہاں پر ایسا جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی۔ ہاں، یہ بالکل جیسے لغوی مطلب ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ آسمان کی کھال اتار دینے سے کیا مراد ہے۔ تو آسمان کی کھال اتار دینے سے مراد یہی ہے کہ گویا آسمان بند ہے تو اوپر سے کوئی شے ہٹا لی گئی ہے۔ جیسے ہم دوسری جگہ پڑھتے ہیں کہ بھئی وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ
ابوابا، اسی طرح قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک ظہور ہوگا اور نزول ہوگا اور فرشتوں کا. وجاء ربک والملک صفا صفا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر. تو یہاں مراد یہ ہے. باقی آج کل آپ دیکھتے ہیں جیسے یہ جو موبائل کارڈ آپ کو ملتا ہے نا، وہاں جو اسکریچ منطقۃ الکشف لکھا ہوتا ہے وہ بھی اس معنی میں استعمال کرتا ہے، یعنی وہاں اسکریچ کی جو جگہ ہے. واللہ اعلم. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم بھڑکا دی جائے گی. تسعیر کس کو کہتے ہیں؟ تسعیر کہتے ہیں بھڑکا دینا. آج کل جیسے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ مہنگائی کی ایک آگ لگی ہوئی ہے. سعر بھی اسی سے، یعنی سعر کیا ہے؟ قیمت کو کہتے ہیں. تو سعر کے اندر کیا ہے کہ بھئی کسی بھی شے کے ثمن کا مہنگا ہونا کیا ہے؟ وہ تسعیر ہے. لیکن لغت میں کیا کہا جاتا ہے؟ سعر التنور، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تندور میں آگ لگانا. یا سعر ای شیء، کوئی بھی شے ہو تو اس کے اندر آگ جھونک دینا، بھڑکا دینا، یہ تسعیر. تو وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جب جہنم کو، جحیم کو بھڑکا دیا جائے گا. یہی ترجمہ، جب دوزخ دہکائی جائے گی. ٹھیک. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، یہ جو زا لام فا کا مادہ ہے یہ قرب پر دلالت کرتا ہے. جیسے مشرکین مکہ نے کیا کہا؟ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى، ہم ان کی عبادت اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کس میں کریں؟ قرب کے اعتبار سے. تو زلف کیا ہے؟ زلفہ کیا ہے؟ قرب. بات بات. تو یہاں بھی کیا ہے؟ ازلف یزلف ہے، قرب یقرب تقریبا. تو ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، ہم سورہ قاف میں پڑھ چکے ہیں. تو وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جب جنت قریب کر دی جائے گی. وَعَلِمَتْ نَفْسٌ، یہ اصل میں ان سب کا جواب شرط ہے. یعنی اصل میں کیا تھا؟ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، اور آخر میں آیا وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ. اور سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو فرمایا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، ہر نفس جان لے گا کیا حاضر کیا اس نے. جیسے ہم نے پچھلی سے پچھلی صورت میں پڑھا کہ بھئی یتذکر الانسان ما سعی، جو اس نے کوشش کی ہے اسے یاد کر لے گا. تو یہاں ہے ہر نفس جان لے گا کہ آج کیا لے کر آیا، کیا اس نے حاضر کیا، کیا اس کی کار گزاری. یہی ترجمہ. مال کو جان لے گا تو لے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا اقسم، یعنی اگر تم نہیں مانتے قیامت کو اور قرآن مجید کو تو پس میں اس سے بڑھ کر دلائل قائم کرتا ہوں. یعنی اتم فا کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، آپ دلیل قائم کریں گے، آپ عقلی دلیل لائیں گے، آپ آفاق سے دلائل لائیں گے، پھر بھی اگلا بندہ نہ مان رہا ہو تو پھر لاسٹ ریزورٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ قسم کھا لیتے ہیں. یعنی آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے، یعنی میں اگر تمہارے خیال میں سچا ہوں تو مان لو. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی قیامت کے دلائل قائم کرنے کے بعد پچھلی صورتوں میں اسی طرح قرآن مجید کی حقانیت پر دلائل قائم کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اذا انتم مصرین علی الانکار، اگر تم انکار پر ابھی تک اصرار کیے چلے جا رہے ہو تو میں تو بس قسم کھا لیتا ہوں. فلا اقسم، اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ لا اقسم کی 3 تفسیریں ہیں. زیادہ قوی تفسیر یہ ہے کہ یہاں قسم کی نفی نہیں ہے، اگرچہ یہ بھی سلف سے ثابت ہے. یعنی لا اقسم کا ایک مفہوم یہ کیا جاتا ہے کہ میں قسم نہیں کھاتا، مجھے قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی لا اقسم بیوم القیامہ، لا اقسم بهذا البلد، لا اقسم بما لا تبصرون بما تبصرون وما لا تبصرون. یعنی لا اقسم، لا اپنی حقیقت پر ہے. بعض کہتے ہیں کہ لا کیا ہے؟ زائدہ، یعنی یہ تاکید کے لیے لا اقسم ای لا اقسم، لا اقسم بمعنی یقیناً میں قسم کھاتا ہوں. اور تیسرا معنی یہ بیان کیا کہ لا الگ ہے، اقسم الگ ہے. لا نفی مخاطب ہے اور اقسم میں اس بات ہے. یہ 3 معنی ہیں. تو زیادہ قوی بات یہ ہے کہ یہاں قسم کھائی جا رہی ہے، چاہے آپ اس کو لام تاکید کر لیں یا لا تاکید کر لیں یا لا نفی کر لیں. تو نفی میں کیا ہوگا؟ فلا ای کل ما تقولونه انتم یا معشر الکفار خطأ وباطل وحائد عن الصواب بل اقسم فلا اقسم. تو میں تو قسم کھاتا ہوں. کس کی قسم کھاتا ہوں؟ بالخنس، خنس کی قسم کھاتا ہوں. تو خنس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تو خانس کی جمع ہے. خنس یخنسو اور خنس یخنسو کیا مطلب؟ خنسن و خنوسن بمعنی پیچھے ہٹ جانا، پیچھے چلے جانا.
یعنی چلتے چلتے پیچھے ہٹ جانا، یہ کیا ہے؟ یہ خنس ہے۔ اسی سے آپ دیکھیں گے خناس کس کو کہتے ہیں؟ خناس کہتے ہیں شیطان کو۔ اس کو خناس اس لیے کہا گیا کہ وہ اذا ذکر اللہ خنس، کما قول سیدنا ابن عباس ہے کہ اذا ذکر اللہ خنس و اذا غفل اقبل۔ اقبل سے مراد دوبارہ آ جاتا ہے۔ جیسے انسان غافل ہو، انسان کے دل پر وہ تھوتنی لگا کر بیٹھ جاتا ہے وسوسے ڈالنے کے لیے، اور جیسے انسان اللہ کا ذکر کرے پیچھے چلا جاتا ہے، تو وہ کون ہے؟ خناس۔ تو خناس کا مطلب یہ ہوا بار بار پیچھے ہٹنے والا۔ تو جو بار بار پیچھے ہٹے گا، اس کا لازمی مفہوم یہ ہے نا کہ بار بار آگے بھی آئے گا۔ اگر وہ بار بار پیچھے ہٹ رہا ہے تو بار بار آگے بھی آئے گا، لیکن اس میں گویا اس کی یہ صفت بیان کی کہ اس کا پیچھے ہٹنا اصلاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے۔ تو خنس کے بارے میں یہاں تقریباً اگرچہ ایک سے زیادہ آ رہا ہے، قوی تر رائے یہ ہے کہ یہ سب ستاروں کی قسمیں ہیں۔ کس کی قسمیں؟ ستاروں کی۔ فلا اقسم بالخنس، قسم کھاتا ہوں، خانس کی جمع یعنی ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جو ہے پیچھے ہٹ جاتی ہے وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ وہ نظروں سے غائب ہو جاتی ہے۔ تو ترجمہ یہ بنا کہ وہ جو دن میں نظر نہیں آتے بالفرض۔ فلا اقسم بالخنس ای الکواکب والنجوم التي تخلص ای تتراجع۔ بات ہے۔ یہ کون سی ان کی حالت ہے؟ ایک تفسیر کے مطابق یہ دن کی حالت ہے۔ اچھا، اس کے بعد جیسے جیسے رات آنا شروع ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ چلنا شروع ہو جاتے ہیں ستارے، آپ کو نظر آتے ہیں یہ ستارے یہاں سے آ رہے ہیں، پھر ایک ستارہ، کچھ ستارے اسٹیٹک ہوتے ہیں، کچھ آگے جا کے باقاعدہ موو کر رہے ہوتے ہیں، ہوتے ہوتے غروب میں پہنچ جاتے ہیں، جیسے آپ چاند اور سورج کو دیکھتے ہیں۔ تو وہ کیا ہے؟ الجوار۔ جوار کس کی جمع ہے؟ جاریۃ کی۔ فلا اقسم بالخنس ای فلا اقسم بالنجوم الخنس۔ الجوار نفس النجوم، وہی ستارے جو خانس تھے اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی یہ نہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ الگ الگ ستارے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہی کی صفت کیا ہے؟ الخنس۔ والجوار نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ الخنس الجوار الکنس۔ تو جوار اور کنس انہی خنس کی صفت ہے، اور یہ سب چیزیں صفت ہیں کس کی؟ یعنی گویا ستاروں کی۔ تو کہا کہ جب رات آتی ہے تو ان کی صفت کیا ہے؟ الجاریہ، چلنے والے۔ اچھا، چلتے چلتے کہاں چلے جاتے ہیں؟ پھر غروب ہو جاتے ہیں۔ وہ ایسا لگتا ہے جیسے اپنے کچھار میں چلے گئے، اپنے چھپنے کی جگہ چلے گئے۔ تو کنس کیا ہے؟ وہ کانس کی جمع ہے۔ کانس کون ہوتا ہے؟ وہ ہرن، کنس یکنسو کنسن، وہ ہرن جو اپنے جو بھی چھپنے کی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کچھار تو ہم اس کے لیے بولتے ہیں شیر وغیرہ کی، کچھار ہرن کی تو نہیں ہو سکتی، اس کی جو چھپنے کی جگہ ہے وہ کیا ہوگی؟ ہاں، کوئی جو اس نے بنائی ہے، ہرن چھپ جاتے ہیں، آپ جانتے ہی ہیں۔ تو ہرنوں کا جا کر اپنی پناہ گاہوں میں چھپ جانا، اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کنس یکنسو۔ بات واضح؟ تو کنس اس کی جمع ہے، کانس کی جمع ہے۔ تو ترجمہ بنے گا چلتے چلتے اور پھر چھپ جاتے ہیں۔ پہلے کیا تھے؟ پیچھے ہٹے ہوئے، نظر ہی نہیں آ رہے، پھر چلنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر چلتے چلتے کدھر چلے جاتے ہیں؟ غائب ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں انہوں نے لکھا ہے الکنس کا رکا جمع کانس من کنس الظبی من باب نزل ای کنس یکنس نزل ینزل۔ دخل کناسہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دخل کناسہ۔ کناس وہ جگہ ہے جہاں جا کر ہرن چھپ جاتا ہے۔ وہو بیتہ الذی یتخذہ من اغصان الشجر، کہہ رہے ہیں اس کا وہ گھر کہ جو وہ درختوں کی جھاڑیوں میں بناتا ہے۔ تو اس گھر کو کیا کہتے ہیں؟ اس گھر کو کہا جاتا ہے کیا پتہ؟ کناس، کناس کہا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں لِأَنَّهُ يَكْنِسُ الرَّمْلَ حَتَّى يَصِلَ إِلَيْهِ، اس لیے کہ وہ، دیکھیں آپ نے کہا ہوگا نا مکنسا کس کو کہتے ہیں؟ مکنسا نہیں، مکنسا، ہاں یہ جھاڑو وغیرہ، جیسے مکنس الکہربائیہ جو یہ جو زمین پہ چل رہی ہوتی ہے اس کو مکنسا۔ تو وہ جیسے بتا رہے ہیں کہ کنسا کا لفظ جیسے صفائی کے لیے بھی آتا ہے نا، جھاڑو کو بھی کیا کہتے ہیں؟ مکنسا کہتے ہیں۔ کنسا یکنسو گھر کی صفائی ہے، فلان یکنسو بیتہ، یکنسو بیتہ ینظف بیتہ۔ اب اس کا ربط کیا بیان کیا؟ لِأَنَّهُ يَكْنِسُ الرَّمْلَ حَتَّى يَصِلَ إِلَيْهِ، وہ جھاڑیاں اتنی وہ ہوتی ہیں، مطلب وہاں پہنچنا مشکل ہے، تو گویا وہ ریت کو سائڈ پہ کر کر کے یوں کر کے وہاں تک پہنچتا ہے کناس میں، یعنی وہاں پہنچنا آسان نہیں ہوتا۔ رمل ریت کو کہتے ہیں۔ بات بات۔ تو یہ اصل میں لفظ ہے، یعنی ستاروں ہرن کا بھاگتے رہنا، دوڑتے رہنا، سارا دن وہ کیا کر رہا ہے؟ ہرن کا کام ہی بھاگنا دوڑنا ہے۔ پھر وہ رات کو کیا کرے گا؟ چھپ جائے گا، جا کے چھپے گا کہاں؟ اپنے کناس میں۔ بات بات۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی جیسے ستاروں کا کام ہی یہی کہ وہ کیا کریں؟ چلتے ساری رات چلتے رہیں گے، موو کرتے رہیں گے، پھر کیا ہوگا؟ جا کر چھپ جائیں گے۔ کہاں چھپ گئے ہیں؟ اپنے کناس میں۔
بعض نے اس میں یہ کہا کہ کناز سے مراد ہے جیسے والشمس تجری لمستقر، یعنی یہ اس میں دنیا کے اینڈ کا بیان ہے، ممکن ہے واللہ عالم کہ یہ ستارے چلتے 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 پھر جب ان کا جو آخری وقت ہے جہاں انہوں نے جا کر چھپ جانا ہے، بند ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم، جو بھی تفسیر اس کی ہو، لیکن اللہ نے ستاروں کی قسم کھائی اور ایک سے زیادہ قرآن مجید میں کھائی ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم۔ اسی طرح کیا فرمایا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، تو اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ستارے، بہرحال ستاروں کو دیکھنا یہ ان کے لیے روزمرہ کا کام تھا نا، یعنی جب اللہ تعالیٰ قسمیں کھائیں گے کہ دیکھو ستاروں کو، تو اب ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی نا۔ کچھ لوگوں نے یوں بھی فرمایا کہ یہاں یعنی کنس سے مراد غروب ہونا نہیں ہے، بعض نے کہا کہ خنس کیا ہے، کچھ ستاروں کی چال ایسی ہے چلتے پھر پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی رات کے وقت ہی۔ خنس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چلتے چلتے پیچھے ہٹنا، کیونکہ ابھی ہم نے خناس دیکھا، تو پہلی تفسیر میں ہم دیکھ رہے تھے کہ خانس وہ ہے کہ جو ابھی نکلا نہیں ہے، چھپا بیٹھا ہوا ہے، پیچھے ہٹا ہوا ہے، پھر رات کو وہ چلنا شروع ہو گیا اور پھر غروب ہو گیا جا کے صبح صادق کے وقت یا فجر کے بعد وہ کیا ہے؟ کانس ہے۔ بعد نے کہا یہ سارے رات ہی کے اعمال ہیں، یعنی کچھ ستارے ایسے ہیں جو چلتے ہوئے پھر آپ کو نظر آئیں گے کہ گویا ان کی موومنٹ اگر یوں تھی تو اب واپس آنا شروع ہو گئی، ٹھیک، کچھ سیدھے چلتے چلے جائیں گے، یہ جوار ہے، کچھ چلتے چلتے غروب ہو جائیں گے، یعنی یہ نہیں کہ وہ آخر میں جا کے غروب ہو رہے ہیں، آپ کو ستارے نظر آنا بند ہو گیا، یہ کیا ہے؟ جیسے وہ اپنے کسی کچھار میں یا کناس میں غائب ہوگا۔ تو گویا یہ ان کا مشاہدے کی باتیں تھیں، کیونکہ جو بدوی ہیں وہ رات کو آپ دیکھیں وہاں صحرا میں ان کو کیا نظر آتا ہوگا سوائے ستاروں کا، اور بالکل جیسے ایسا منظر، ابھی بھی آپ مدینہ چلے جائیں، مدینہ منورہ، تو وہاں مطلب درختوں کی کمی کے باوجود وہ ایئر انڈیکس بہت صاف ہوتا ہے، میں ابھی بھی یہاں میں تو لگا کے دیکھتا رہتا ہوں وہاں کیا چل رہا ہے، بالکل جیسے کلیئر بہت زیادہ ہے نا، آپ وہاں آپ افق دیکھیں تو اتنا وہ واضح ہوتا ہے مدینہ منورہ میں عموماً، یعنی دور سے اس کی لالی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور آسمان بالکل وہاں اگر آپ تصور کریں گے لائٹیں شائٹیں نہ ہوں اور صحرا ہو تو اس میں ستاروں کا کیا منظر ہوگا۔ تو ایک بدوی جو ہے وہ روزمرہ ان چیزوں کا مشاہدہ کر رہا ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کون سے ستارے ہیں جو چلتے ادھر جاتے ہیں آگے پیچھے، کچھ خبر ہی نہیں، ان کے لیے یہ بات نارمل۔ تو فلا اقسم، کیونکہ قسم کس بات کی کھائی جاتی ہے، ذہن میں رکھیے، قسم جس بات جو مقسم علیہ ہوتا ہے وہ زیادہ مخاطب کے ہاں واضح ہوتا ہے، یا مقسم بھی ہی؟ مقسم علیہ کو تو ثابت کرنا ہوتا ہے، تو مقسم علیہ پر جو دلیل پکڑی جاتی ہے وہ بالاولیٰ واضح ہونی چاہیے نا میرے اور آپ کے درمیان۔ جب میں قسم کھانے لگا ہوں، بھئی میں قسم کھاتا ہوں، یعنی ہم تو نہیں کھا سکتے لیکن علی سبیل المثال سورج کی والعیاذ باللہ، تو سورج میرے اور آپ کے درمیان متفق ہوگا، پھر میں کہوں گا فلاں شے پر قسم کھاتا ہوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، تو گویا یہ شے ان بدوی یا ان عرب کے ہاں بالکل واضح تھی۔ قسم کس پر کھائی جا رہی وہ تو آگے آ رہا ہے، انہ لقول رسول کریم، یہ وہ نہیں مان رہا ہے۔ تو کیا ترجمہ ذرا بتانا ذرا تھانوی۔ قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے کو ہٹنے لگتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، جا چھپتے ہیں۔ جو پیچھے ہٹتے، پہلے کیا تھا؟ پیچھے کو ہٹنے لگتے ہیں، ہاں، چلتے رہتے ہیں، یہ بریکٹ بھی ہے سب کے، پہلے سیدھے چلتے چلتے پیچھے کو ہٹنے لگتے ہیں، یعنی یہ ایک ہی منظر بیان کر رہے ہیں، چل رہے ہیں پھر پیچھے ہٹ گئے، اور پھر پیچھے ہی کو چلتے رہتے ہیں، اور کبھی پیچھے چلتے چلتے وہ غائب ہو جاتا ہے، جو بھی آپ اس کو لیں۔ ان میں کہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ 5 ہوتے ہیں، ہاں 5، ظاہرہ کہتے ہیں، زحل، مشتری، عطارد، یعنی اس میں سارے ستارے نہیں ہیں، اس میں کچھ سیارے ہیں اور کچھ وہ، لیکن جب ایک عام آدمی نیچے سے دیکھے گا تو اس کو ستارے اور سیارے میں کیا فرق نظر آئے گا؟ یہ ساری سیارے، ساری سیارے ہوں گے، سارے سارے ہوں، یہ ویسے دین آپ بتائیں۔ لیکن بہرحال مطلب جو الخمس المتحیرہ آپ اس کو کہیں یا جو بھی ہوں، مطلب ضروری نہیں کہ یہ سیارے ہیں، یعنی یہ عین ممکن ہے کہ بس مطلب یہ مطلقاً صحیح، یہ تو اس صورت میں نا اگر آپ نے اس کی ساری حرکتیں رات کو طے کر لی، یعنی اگر آپ نے بالفرض خانس اور کانس، یہ کانس کی حرکت جو ہے وہ غروب کے وقت کی ہے یعنی صبح صادق کی، اور خنس کی حرکت دن کے وقت کی ہے، تو پھر گویا الجوار جو ہے وہ کل سیارے ستارے جو بھی آپ کو آسمان میں نظر آ رہے ہیں وہ مراد ہوں گے۔ سر یہ قسم ہو گئی ساری جو اللہ تعالیٰ نے منظر کشی کر دی جو ایک بدوی کے مشاہدے میں ہے، اور پھر اس کے بعد یہاں سے یہ جواب قسم، ابھی تو ایک قسم اور آ رہی ہے نا، واللیل اذا عسعس،
والصبح اذا تنفس، اس میں بھی جیسے اشارہ کہ الجوار الکنس واللیل اذا عسعس، یعنی الکناس یکون وقت ذهاب اللیل، اور اس کے بعد کیا ہوتے والصبح اذا تنفس انه، باقی اس میں کیا اشارہ ہے؟ بعض علماء رمز یہ بیان کرتے ہیں کہ ما قبل کے انبیاء مانند ستاروں کے ہیں، ما قبل کے انبیاء مانند ستاروں کے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانند سورج کے ہیں۔ تو آپ سے قبل جیسے جو ہدایت ہے وہ ابھی بھی انبیاء علیہ السلام کی ہدایت باقی تھی، جیسے ستاروں کو دیکھ کر لوگ رستہ پکڑ لیتے ہیں، لیکن بہرحال ستاروں کو دیکھ کر لوگ رستہ جتنا بھی پکڑیں تو ستارے جب نکلے ہیں تو دنیا میں اندھیرا ہوتا ہے کہ روشنی ہوتی ہے؟ اندھیرا ہی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کفر غالب ہے، ظلام غالب ہے، جاہلیت غالب ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ واللیل اذا عسعس، ابھی اس کا بتاتا ہوں، رات جب جانے کو لگے اور صبح جو ہے وہ سانس لینے کو ہو، والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم، تو یہ جواب قسم۔ تو فرمایا کہ واللیل اذا عسعس، دیکھیں عسعس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ من الافعال المضادہ، یعنی کیا مطلب؟ عسعس اقبلہ کو بھی کہتے ہیں، یعنی کہا جائے نا اگر عسعس اللیل، عسعس اللیل تو اس کا مطلب ہے اقبل اللیل، اور یہ بھی کہا جاتا ہے عسعس اللیل اذا ادبر اللیل، تو جو بالکل اپوزٹ معنوں پر دلالت کریں وہ افعال تضاد ہیں۔ لیکن بعض علماء نے کہا کہ یہ جو افعال تضاد ہیں اس میں تضاد کا مفہوم اس کے حقیقی معنی کی وجہ سے پیدا ہوا، کیونکہ عسعستن، یہ تو عسعس فعل ہے باب فعل اللہ سے رباعی مجرد کا، لیکن جو عسعستن ہے وہ رقت الظلام کو کہتے ہیں۔ رقت الظلام کا مطلب ہے اندھیرا ہے لیکن ہلکا ہے، شدت الظلام نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں واللیل اذ اقبل اگر ترجمہ کریں تب بھی رقت الظلام، کیونکہ جب رات آ رہی ہوتی ہے اس وقت بھی تاریکی اتنی، اور جب رات رخصت ہونے لگے تب بھی تاریکی اتنی نہیں۔ لیکن یہاں ہم آنے کا ترجمہ کریں یا جانے کا، کہا کہ آگے سے مناسب کیا ہے؟ واللیل اذا عسعس واللیل اذا ادبر، کیوں؟ اس لیے کہ والصبح اذا تنفس، تو صبح جو ہے وہ جب روشن ہو تو وہ وقت اندھیرے کے جانے کا ہے نہ کہ آنے کا، لہذا اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ رات کی قسم جب وہ جانے لگے نہ کہ آنے لگے۔ ہر بات کیا ترجمہ کیا؟ رات کی قسم ہے، رات کی جب وہ جانے لگے، اور نیچے یہی تفسیر ملی کہ اساسا جو ہے فتح الظلام ہے، اور اقبل اور ادبر دونوں ہیں، وحملته على الادبار لقوله تعالی والصبح ولقوله تعالی، ہاں جیسے فرما رہے ہیں کہ سورہ مدثر میں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر، انها کیا ہے؟ واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر ان هذا لإحدى الكبر نذيرا للبشر۔ وہاں انشاءاللہ ہفتے کو دیکھیں گے کہ وہ ضمیر کہاں جا رہی ہے۔ انہا ایک رائے یہ ہے کہ وہ اکثر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ قیامت کی طرف جا رہی ہے، سقر کی طرف یا جہنم کی طرف۔ انہا لإحدى الكبر نذيرا للبشر۔ فرمایا والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، کیونکہ تنفس سے مراد مطلب جیسے کہا کہ تنفس کا مطلب ہوتا ہے سانس لینا، لیکن تنفس کا لغوی مطلب کیا ہے؟ اندر سے سانس باہر نکالنا، یہ جو ہے نا یہ تنفس۔ ایک تنفس ہمارے یہاں مطلب جیسے ایک انہیل کرنا ہے اور ایک ایکزیل ہے، تو یہ ایکزیل ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اچانک ایک راحت کسی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ تو کہا کہ صبح کے اندر بھی گویا یہی ایک مفہوم سا ہے کہ وہ روشن ہوگی، ایک نسیم صبح شمار ہوتی ہے، جو صبح صبح کی ایک ٹھنڈی ہوا سی چل رہی ہے، تو وہ گویا صبح کا سانس لینا ہے۔ تو اصل میں والصبح اذا تنفس، تنفس سے مراد ہے والصبح اذا اضاء، جب صبح جو ہے وہ روشن ہو جائے، جب صبح سانس لینے لگے۔ کیا ترجمہ؟ قسم ہے صبح کی جب وہ آنے لگے، وہ آنے لگے، بس صحیح۔ ہاں اساسا کا لغوی معنی فعل کے اعتبار سے اقبلہ اور اقبلہ و ادبرہ دونوں ہیں، یعنی آنا اور جانا، اس لیے متضاد ہے۔ لیکن اس عسعستن کا معنی رقت الظلام ہے۔ رقت الظلام کا مطلب ہے ہلکا سا اندھیرا ہونا، تو اقبال اور ادبار کے وقت چونکہ ہلکا سا اندھیرا ہوتا ہے اس لیے۔
یہ جو ہوتا ہے رسول کی عزت کرنا یہ ہم مجاز میں لیں گے یا حقیقت میں اس کو یعنی آپ کہیں کہ حقیقت سے مراد ہے اخراج الہواء من الجوف، یہ اس کی حقیقت ہے، مطلب کہ وہ اس کی کیفیت تو نہیں کہیں گے لیکن مطلب جیسے تشبیہ ہے اصلا، تشبیہ بالکل اپنی حقیقت پر نہیں ہے۔ یعنی آپ یوں کہیں کہ تنفس کی حقیقت اصل میں ہوتی ہے اخراج النفس، اخراج النفس۔ تو اس کو علماء یوں کہتے ہیں کہ جیسے صبح کی جو نسیم ہے اور روح ہے اور ریحان ہے اور کیفیت ہے، اس کو جیسے تشبیہ دی ہے انسان کے اخراج نفس سے کہ جس سے اسے ایک نوع کی راحت حاصل ہوتی ہے۔ تو ان دی اینڈ یہ مطلب مجاز ہے، یعنی تشبیہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تشبیہ اس لیے ہم اس کو نہیں کہہ رہے کہ بھئی یہاں اصلاً استعارہ ہے، تشبیہ میں تو ہوتا ہے نا مشبہ اور مشبہ بھی دونوں موجود ہیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں، والصبح اذا تنفس۔ تو آپ یہاں اصول فقہ کی زبان میں یہ کہیں گے کہ یہاں تنفس سے مراد حقیقت نفس نہیں ہے، اخراج نفس نہیں ہے، بلکہ ایک نوع کی تشبیہ۔ واللہ اعلم۔ انہو لقول، یہ جواب شرط ہے، انہو لقول رسول کریم، یہ ایک رسول کریم کا قول ہے۔ یہاں علماء نے کہا تقریباً اتفاق ہے کہ رسول کریم سے مراد سیدنا جبرائیل ہے، اور سورہ حاقہ میں جو ہم نے پڑھا ہے فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہو لقول رسول کریم، وہاں بھی رسول کریم ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ قول رسول کریم کا مطلب اس کا کلام نہیں ہے، بلکہ رسول لانے کی وجہ سے جو مفہوم پیدا ہوا وہ حامل قول کا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ نہ یہ قول جبرائیل کا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، نہ یہ قول ہمارے نبی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہی ہے نا، لیکن پھر اس کی نسبت رسول کی طرف کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ اضافت عربی زبان میں ادنیٰ ملابست کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ یہ رسول لے کر آئے نا اس قول کو، تو یہ اس کا قول ہے، ایسے ہی کہا جائے گا نا، جیسے آپ کہیں گے کہ بھئی پیغامبر نے یہ بات بتائی ہے، یہ پیغامبر کا قول ہے، لیکن جب آپ کہیں گے پیغامبر کا قول ہے تو پیغامبر تو اپنی بات کرتا ہی نہیں، وہ تو کسی اور کا قول نقل کرتا ہے، تو خود بخود یہ مفہوم پیدا ہو جائے گا۔ تو انہ لقول رسول کریم، اس لیے آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب اس کو سورہ مدثر میں جس نے اس کو قول بشر کہا، اس کو کیا کہا؟ سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر۔ تو اگر یہ قول خود اللہ تعالیٰ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ قول بشر ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جب پچھلے زمانے میں اکثر جو نبوت کے بارے میں نئی نئی تحقیقات ہوئی جو مفتی محمد عبدوہ صاحب سے شروع ہوئی اور ہندوستان میں بھی آپ جانتے ہیں جن لوگوں سے شروع ہوئی، ان سب کی باتوں کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ قرآن مجید قول بشر ہے، مطلب لازم قول یہی ہے، چاہے وہ صراحتاً یہ بات نہ کہیں، ان کے خیال میں اس قرآن کا خارج از رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصدر کوئی بھی نہیں ہے، خارج از رسول مصدر نہیں ہے، یہ رسول کے اندر کی آواز ہے۔ بس صراحتاً کہیں گے تو کافر ہو جائیں گے، لیکن سوڈان والے کون ہیں؟ محمد عبدو ایک وہاں کا بھی سلسلہ ہے نا، نہیں، مفتی محمد عبدو مصر والے، مفتی اعظم مصر، ہاں مصر کے مفتی اعظم، جن کے یہ جو جمال الدین افغانی کے شاگرد اور پھر ان کے جو شاگرد ہیں وہاں بہت سارے ہیں، مصطفیٰ المراغی، رشید رضا اور یہ سب، فرید وجدی بک اور اس طرح جمال الدین افغانی ان کے شاگرد ہیں، ان کے استاد۔ کون؟ مفتی محمد عبدو، ہاں یہ الازہر کے اور یہ مفتی اعظم ہے مصر کے۔ کس نے؟ نہیں، ان کے خیالات کی وجہ سے ان کو نکالا نہیں گیا، بلکہ جو ان کے مخالف ہوتے تھے ان کو نکال دیا جاتا تھا۔ یعنی یہ تو 30-40 سال تک ان کے خلاف بات کرنا مشکل ہوتا تھا، یہ تو اس زمانے میں کچھ لوگ تھے جو پھر بھی ان کی وفات کب کی ہے؟ 40-50 کی ہوگی، 30-40 اس پورا پچھلی صدی کی، یعنی اصل میں ان کا جو وہ تھا ٹائم 1910-20 کے، ہاں یہی ٹائم۔ تو آج بھی رحمہ اللہ کہا جاتا ہے، نہیں ظاہری بات ہے صراحتاً نہیں کہا نا، لیکن میں بتا یہ رہا ہوں کہ اس میں ہم بغیر کوئی حکم لگائے کہ، لیکن یعنی پچھلی صدی کا ٹرینڈ یہی تھا کہ بھئی نبوت جو ہے وہ کسی طرح انسان کے اندر سے ثابت ہو جائے، یا تجرباتی بنیادوں پہ یا کوئی وجدانی بنیادوں پہ، یعنی دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں جس کو شاید جدید دنیا مان لے، یعنی یا تو تجرباتی بنیادوں پہ کوئی امپیریکل ثابت طریقے پہ ثابت ہو جائے، یا وجدانی طریقہ۔ وجدانی کیا ہے؟ اندر سے کچھ ہے، آوازیں، وہ اس کو سب کہتے ہیں کہ آ جاتی ہیں، اور وہ اس کو ہو سکتا ہے وہ کچھ جنون کہتے ہیں، کچھ اور لوگ کہیں کہ نہیں نفس کی صفائی کی وجہ سے حقائق جو کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ الفاظ کے پیرائے میں جب بیان ہوتے ہیں تو وہ
نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہمارے تصور رسالت میں نبی محض مستقبل ہوتا ہے۔ مستقبل سے کیا مراد ہے؟ استقبال کرنے والا وحی کا ہوتا ہے، اس کا اپنا عمل دخل کسی قسم کا کوئی بھی نہیں ہوتا اس وحی کے اندر۔ ما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ آپ نے بر صغیر کی بات کی، تو وہاں کون ہے ان کے پیروکار؟ بر صغیر میں آپ جانتے ہیں کہ جہاں سے معاملات شروع ہوئے تو سر سید احمد خان، سب کو معلوم ہی سر سید احمد خان کے بارے میں، انه لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین، قوت والے۔ اب پتہ چل گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ عند ذی العرش مکین، اس میں بھی مراد کوئی قطعی رائے نہیں ہے، اکثر کی رائے مراد پھر بھی لی جاتی، مطاع ثم امین وما صاحب ولقد رآہ بالافق المبین، بس یہاں بڑا مشکل ہو جاتا ہے تعویل کرنا، لیکن پھر آپ کیا کہیں گے وَلَقَدْ رَآهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ضمیر تو پھر بھی یہاں رآ میں ہوا کہ ضمیر مستتر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائے گی، لیکن یہ بات بھی آپ کہیں یہ ضمیر میں اتنا انتشار کیوں ہو رہا ہے، بھی ہم پڑھتے ہیں اس وجہ سے کہ مخاطبین کے ہاں یہ بات واضح تھی کہ کس کی بات ہو رہی ہے، کس نے دعویٰ کیا کہ میں نے کس کو دیکھا۔ پھر علماء نے کہا کہ چونکہ یہ سند کیا ہے قرآن مجید کی، قرآن مجید کی سند ہے عن یعنی نحن رویناہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ عن جبریل و جبریل عن اللہ، تو بیچ میں جو واسطہ ہے اس سے لقاء ثابت ہونی چاہیے، بات والے تبھی ہم کہتے ہیں نا حدیث منقطع ہو گئی، حدیث مرسل ہو گئی، حدیث یہ ہو گئی۔ تو اب یہاں دو مقامات پر قرآن مجید میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبرائیل سے لقاء کا بیان کیا گیا ہے اور جبرائیل کی توثیق کی گئی، ہو سکتا ہے کوئی شخص کہے جبرائیل سے ملاقات تو ہوئی ہے لیکن جبرائیل خائن ہے والعیاذ باللہ، ٹھیک ہے، تو یہاں ایک، لیکن پھر بھی آپ یہ جانیں گے کہ آپ کہیں گے کہ یہ تو خود انہوں نے ہی توثیق کر دی، اپنی وہی کلام لے کے آ رہے ہیں، انہوں نے اپنی توثیق بیچ میں ڈال دی۔ تو انڈین کلام اس طرح ثابت نہیں ہوتا، وہ تو معجزہ کی بنیاد پر ہوتا ہے، جو ہم جانتے ہیں رسول کی رسالت کیسے، لیکن بہرحال اللہ نے جبرائیل کا تعارف بھی کروایا ہے۔ کیوں کروایا ہے؟ کیونکہ قرآن مجید ان کے واسطے سے آیا، تو فرمایا انہ لقول رسول کریم، کریم پہلی صفت ہے ان کی، بلکہ دوسری رسول بھی ان کی صفت ہے، ذی قوت، بہت قوت والے ہیں۔ وہاں ہم نے پڑھا تھا سورہ نجم میں ذو مرۃ فاستویٰ، عند ذی العرش مکین، عرش والے کے ہاں مکین ہے، ٹھیک ہے، کہا کہ یہ مکین مکان سے نہیں ہے، مکانہ سے ہے، ٹھیک ہے، مکون یمکن مکانتا فہو مکین، تو مکین کا مطلب ہے ذو المکانتی، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں مرتبے والے، اللہ کے ہاں ان کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے۔ تو مکین ہم اردو میں جیسے ذو مکان کے لیے بولتے ہیں، مکین یہاں ذو مکانت کے لیے، ہم کہتے ہیں اس جگہ کا مکین کون ہے، تو مکین سے مراد تو ذو مکان ہے، تو ذو مکان کے لیے بھی مکین آ سکتا ہے اور ذو مکانت کے لیے بھی مکین آ سکتا ہے، یہاں ذو مکانت کے لیے۔ پھر ان کی صفت بیان کی مطاع، ان کی اطاعت کی جاتی ہے، کہاں اطاعت کی جاتی ہے بتا دیا، سما، وہاں کی جاتی ہے، یہ اصل میں مطاع سما، سما جو ہے اصل میں اشارہ ہے ظرف مکان کی طرف، جب آپ کہتے ہیں نا سما تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہنالکا، اور یہ مبنی علی فتحہ ہوتا ہے، یہ ثم نہیں ہے، یہ ایک معنی ہے اس کا۔ سما کس معنی میں آتا ہے؟ اشارۃ الی ظرف مکان وہو مبنی علی الفتح۔ دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے تعلیل کے لیے بھی آتا ہے، وہ کب آتا ہے؟ جب اس سے ما قبل من ہو، ومن ثم، جس کو آج کل عرب پڑھتے ہیں من ثم، وہ اسی طرح بول رہے ہوتے ہیں من ثم، من ثم نہیں ہوتا، من ثم ہوتا ہے، من ثم یعنی من اجل ذالک بسبب ھذا۔ تو یہ کیا ہے یہاں کیا ہے؟ مطاع، این ہوا مطاع فی الارض او ہنالک، مطاع ہنالک یعنی ہنالک فی السماء، مطاع ثم، ثم کا تعلق امین سے نہیں ہے، مطاع ثم اور امین، یہ نہیں ہے کہ مطاع ثم امین، مطاع ثم امین، کیا ترجمہ؟ وہاں اس کا کہنا مانا جاتا ہے امانت دار، وہاں اس کا کہنا مانا جاتا ہے مطاع ثم، اور کیا ہے؟ امانت دار بھی، چونکہ ظاہر بات ہے امین جو ہے ہم کہتے ہیں لازماً امین سے مراد یہاں عادل ہونا ضروری، تو حضرت جبرائیل عادل ہے، امین ہے، کوئی خیانت نہیں کر سکتے کہ وہ وحی کسی اور کو پہنچا دیں بالفرض یا وحی میں اپنی طرف سے کوئی ترمیم کر دیں، تو مطاع ثم امین۔
وما صاحبکم، اب یہ ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے گی، ضمیر سے مراد لفظ یہ سب، وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے بھی ساتھی مجنون نہیں ہے. یعنی جو نقل کر رہے ہیں جبرائیل سے، تو جبرائیل ایک جیتی جاگتی ہستی ہیں، وہ ان کی اطاعت کی جاتی ہے، وہ کوئی مطلب ان کے ذہن کی اختراع نہیں ہے، وہ خارج میں ایک حقیقی وجود ہے. ایسا ہی ہے. اس لیے آپ دیکھیں یہ سب لوگ جو ہیں جنہوں نے نبوت کو رسول کے اندر سے پھوٹنے والی ایک آواز ثابت کرنے کی کوشش کی، ان سب کے ہاں فرشتوں کے تصور کی تعویلات ہیں. کوئی اسے قوہ قدرت بتا رہا ہے، کوئی اس زمانے میں فزیکل لاس کا بہت عمل دخل تھا، انہوں نے اس کو یہ بتا دیا، کسی نے یہ، اور کسی نے کہا کہ وہ حق کی جو آواز انسان کے اندر ہے وہ فرشتہ ہے، جو شر کی آواز ہے وہ کیا ہے، شیطان ہے، اور یہ ہو گیا. یہاں اللہ تعالیٰ جیسے بالکل واضح طور پہ کہ ایک صاحب ہیں جبرائیل، وہ ایک جگہ ہوتے ہیں، ان کی اطاعت کی جاتی ہے، بڑا ان کا مرتبہ ہے، امانت دار ہیں وہ، اور جو تمہارے ساتھی ہیں وہ ایک الگ وجود ہے، اور انہوں نے ان کا مشاہدہ کیا ہے، اپنے سے خارج میں مشاہدہ کیا. فَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى. تو یہ دو رویتیں ہوئی ہیں نا. ایک رویت کی کیا تھی؟ فترت وحی کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ سے اتر رہے تھے تو آپ نے جبرائیل کو دیکھا کہ وہ پورے افق پر 600 جناح کے ساتھ موجود ہیں، 600 پروں کے ساتھ. تو یہ رویت کہاں ہوئی ہے؟ افق مبین پر. اور دوسری رویت کیا ہے؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ. تو دو دفعہ لقاء ثابت ہے. ہم اثر ہونا، جیسے کہتے ہیں امام مسلم علیہ الرحمہ کی شرائط اور امام بخاری علیہ الرحمہ کی شرائط میں ایک فرق کیا ہے کہ امام مسلم کہتے ہیں کہ اگر ہم اثر ہیں تو روایت میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ہم لقاء ثابت ہو یا نہ ہو بالفرض. لیکن امام بخاری کہتے ہیں ہم اثر ہونے کے ساتھ ساتھ لقاء بھی ثابت ہونی چاہیے. تو یہاں اللہ تعالیٰ لقاء بھی ثابت کر رہا ہے. لقاء سے مراد ہاتھ ملانا نہیں ہوتا، رویت ہی ہوتی ہے. بات مان. تو فرمایا کہ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. اور تحقیق انہوں نے انہیں دیکھا افق مبین پر. بات مان. دیکھیں وہاں کیا فرمایا تھا سورہ اس میں کہ ثم دنا فتدلى، اس سے پہلے وهو بالافق الاعلى. وہاں بھی دونوں روایتوں کا بیان ہے. اس کو یہاں کیا افق مبین. افق مبین کا مطلب ہے کہ جس روایت میں یا جس افق یا ہو رہا ہے. افق کس کو کہتے ہیں؟ مطلب افق کہتے ہیں جہاں زمین اور آسمان آپ کو ملتے ہوئے محسوس ہو، اس کو افق کہا جاتا ہے. بات بات ہے، ہورائزن جس کو کہتے ہیں. افق اعلیٰ کا مطلب یہ بتایا کہ اگر وہاں سے کوئی شے شروع ہو رہی ہو اور آسمان کے وسط تک آ جائے تو یہ کیا ہے؟ یہ افق اعلیٰ ہے. افق اعلیٰ کیسے بنے گا؟ افق تو وہی ہونا چاہیے، افق یہ نہیں ہے. افق اعلیٰ اس لیے ہے کہ وہ شے افق سے شروع ہو کر یہاں تک آئی. تو فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اس طریقے پر وہ جیسے پورے افق پر چھائے ہوئے ہیں. اور یہاں کہا کہ افق مبین میں اس کی اس رویت کی وضاحت کی طرف اشارہ ہے. مطلب ایسا نہیں کہ افق پہ آپ دیکھتے ہیں وہ بہت دور کوئی اتنی سی چیز نظر آ رہی ہے، پتہ نہیں واضح ہے نہیں ہے کیا ہے، نہیں پتہ چلتا نا. تو افق مبین کہا ہے. لم یکن هناک اشتباہ ولا التباس ولا غبش فی الرؤیت. کسی قسم کا کوئی غبش نہیں تھا اس رویت میں. سمجھ میں آ رہی؟ تو وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. وما ہوا کیا ترجمہ ہے بالافق المبین کا؟ انہوں نے اس فرشتے کو صاف کنارے پر دیکھا بھی ہے. صاف کنارے پر. دیکھیں یہاں حضرت تھانوی نے بتایا کہ جیسے اکثر ہورائزن پر کوئی غبار چھایا ہوا ہے، کچھ بادل ہیں، کچھ یہ نہیں، صاف کنارہ تھا بالافق المبین. کیونکہ یہاں مبین اصل میں افق کی صفت ہے. انہوں نے لکھا کہ صاف کنارے سے مراد بلند کنارہ ہے کہ صاف نظر آتا ہے. یہ بھی ٹھیک. مطلب وہ وہاں سے شروع ہو کے بلند تک، وہ اوپر تک تھا، مطلب یوں کہہ لیں. یعنی انہوں نے یہ گویا یہاں بتایا کہ وہاں افق اعلیٰ کہا، اسی کو افق مبین کہا. یعنی اس میں یہ فرق نہیں کیا انہوں نے. لیکن ایک فرق یہ جو علماء نے کیا وہ یہ کہ افق اعلیٰ، اس کو افق اعلیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نیچے سے اوپر تھا، اور افق مبین کا مطلب ہے رویت میں کوئی خلل نہیں تھا. واللہ اعلم. کس کو؟ ہاں بالکل، یہ لام موطأ للقسم. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، أي والله لقد رآه لا يوجد هناك شك، یعنی جواب قسم کا لام. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. اور وہ، اب وہ کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ اکثر علماء نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے. وَمَا هُوَ یعنی لیس رسول علی الغیب، غیب پر بِضَنِينٍ، ضنین نہیں ہے. کس پر ضنین نہیں ہے؟ غیب پر ضنین نہیں ہے.
یہ ہے نا اصل میں وما ہوا بظنین، وما ہوا بظنین، ما کی خبر کیا ہے؟ ظنین، اور اس کا متعلق کیا علی الغیب بظنین، غیب پر. کیا مطلب ظنین کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں ظنین کہتے ہیں ظن یظن، یہ ضاد کے ساتھ بات ہو رہی ہے. ظن جس کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کو اپنے لیے اپنے پاس رکھ لینا. کسی کو جیسے آپ کہیں انا اظن بهذا الكتاب اذا طلبت مني فانا لا اعطيك لاني ظنين، ظنين لاني ارى هذا الشيء نفیسا، میرے خیال میں بہت نفیس ہے تو انا لن اعطيكم، میں آپ کو نہیں دوں گا. تو یہ کیا ہے؟ ظننت بالکتاب، ضاد کے ساتھ، ظوہیں کے ساتھ نہیں. ظننت بالکتاب ای انا ظنین بالکتاب. تو جو جس شے پر یا علی کسی شے پر ظنین، وہ کیا اس کو کسی اور کو دے گا؟ اور نہیں دے گا. تو ظنین بمعنی بخیل بھی آتا ہے. ظنین کس معنی میں آتا ہے؟ بمعنی بخیل بھی آتا ہے. تو پھر ترجمہ بنے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب پر بخیل نہیں ہے. کیا مطلب غیب پر بخیل نہیں؟ جو بات آپ کو غیب کی بتائی گئی ہے وہ آپ نے آگے بتا دی. یعنی ایک تو تھا نا کہ وہ امین ہے، سیدنا جبرائیل وہ تو ہو گیا. اچھا وہ کوئی شخص کہا کہ وہ تو امین ہے، آپ امین نہیں. آپ اپنی مرضی سے سلیکشن کر کے جو ہے وہ کچھ چیزیں بتا دیتے ہیں، کچھ چیزیں نہیں بتاتے، بہت سی چیزیں والعیاذ باللہ چھپا لیتے ہیں. تو فرمایا کہ وما هو علی الغیب بضنین، وہ غیب کے معاملے میں بخیل نہیں ہے. ما اعطی من الغیب وامر بان یبلغه فانه یبلغه لا یبخل بما عنده من الغیب. بات سمجھ میں آئی؟ بعض نے کہا کہ جب آپ کہیں گے فلان ظنین علی شیء، تو بخیل کا مطلب یہ بھی ہو گیا نا کہ آپ اس پر جیسے تہمت لگا رہے ہیں کہ جو بات اسے آگے بتانی چاہیے تھی وہ اس نے نہیں بتائی. تو اس کے اندر پھر مفہوم کس کا پیدا ہو جاتا ہے؟ بخیل کے ساتھ متہم کا، کیونکہ اعلیٰ کا صلہ بھی آ رہا ہے. بات ہے. تو تضمین کی وجہ سے یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے. یعنی آپ کیا وما هو علی الغیب بظنین ای وما هو بمتہم علی الغیب، وہ غیب کے معاملے میں متہم نہیں ہے. متہم سے مراد ہے کہ جن ان پر تہمت لگائی جا سکے کہ آپ نے غیب کو یا جو آپ کو بتایا گیا ہے وہ صحیح طریقے پر آگے نہیں پہنچایا. وہی مفہوم ہے بخیل والا، لیکن ذرا فرق طریقے سے. نہیں خاص موقع پہ نہیں ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں نا وہ لوگ، کس بنیاد پہ انکار کر رہے ہیں؟ ایک انکار کی وجہ یہ ہے کہ جو آ رہا ہے وہ جبریل نامی کوئی شے نہیں ہو سکتا، وہ جن ہو، کوئی وہ شیطان ہو تو ہم آپ کا علاج وغیرہ کروا لیتے ہیں. یا آپ مجنون ہیں تو فرمایا وما صاحبکم بمجنون. یہ بھی ایک انکار کا طریقہ ہے کہ ہم ٹھیک ہے، ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے لیکن یہ ہیلوسینیشنز ہیں اور یہ اس طرح ہے، مجنون ہے والعیاذ باللہ. یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ واقعتاً وہی آپ کے اوپر کوئی وحی نازل ہو رہی ہے لیکن آپ اس وحی کی تبلیغ میں صادق نہیں ہیں بالفرض، تو اس کی بھی نفی کر دی. وما هو علی الغیب بضنین. یہ بھی، اور جیسے میں نے کہا کہ یہ بھی احتمال تھا کہ یہ وحی لے کر آنے والا شیطان ہے، تو اس کی نفی کیسے ہوگی؟ وما هو بقول شیطان الرجیم. تو یہ جو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات ہیں ان کی نفی ہو رہی. حضرت تھانوی نے یہاں کیا بتایا؟ اور یہ پیغمبر مستی باتوں پر غسل کرنے والا نہیں، بریکٹ میں کہ جیسا کافی کی عادت کہ رقم لے کے کوئی بات بتلاتے تھے، اس سے نفی کا حالت اور نفی ہے. ہاں یعنی یہ بھی ہے کہ بظنین کا مطلب ہے کہ لا یاخذ اجرا علی ما یخبرکم من امور الغیب. یہ بھی ٹھیک، بخیل نہیں. ٹھیک ہے. یا علم الغیب والی بھی آیت ہے نا، بریلویوں والی آیت ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس سے استدلال کرتے ہیں وما هو علی الغیب، تو کہتے ہیں الف لام جو ہے وہ ایسے للاستغراق اس معنی میں کہ علم ما کان وما یکون. بظنین کا مطلب یہ ہے کہ لیس بمتہم ولا بھی بخیل هو یعرف کل شیء. اور ایک چیز تھوڑی جو چھوٹا وہ بعض حلقوں میں وہ یہ ہے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے قرآن و سنت ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا اس میں بھی آیا کہ اس میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز ہر چیز بتایا ما امر بتبلیغی. بس علماء یہ فرق کرتے ہیں، ہر چیز آپ نے نہیں بتائی. آپ کے علوم جو آپ کو دیے گئے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ سب آپ نے تھوڑی بتایا ہے جو امر بتبلیغی. وہ کہتے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ریلیٹڈ نہیں ہیں، وہ صرف سینہ بسینہ چل رہی ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سینہ بسینہ چل رہی ہے، وہ عام الناس کو نہیں پتا. یہ ایک پراپر بات ہے بعض حلقوں میں نا، یہ بریلویوں کا ہے، پیروں کے بعض حلقوں میں، پیروں شیروں کا تو کچھ بھی ہوتا ہے، ان کے بعض حلقوں میں ہے کہ وہ کسی اور کو نہیں پتا، وہ صرف سینہ بسینہ ہے. ہاں یہ تو غلط ہے. اور حضرت علی نے جیسے نفی فرمائی تھی نا کہ
حضرت علی کو بھی یہی کہتے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ بھئی میرے پاس کوئی اور علم نہیں ہے جو مجھے خاص، جس سے خاص کیا گیا ہو، سوائے یہ کہ جو اس تلوار کے اندر جو ہے وہ کچھ صحیفے ہیں اور جو باقی جو اللہ تعالیٰ کتاب اللہ میں کسی کو فہم دے دے، تو وہ بات غلط ہے۔ صوفیہ کے ہاں سینے بسینے کا ایک اور مفہوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں قرآن مجید اور سنت سے ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، آپ یہ کرتے تھے، آپ یہ کرتے تھے، آپ مخلص تھے، آپ سب سے سچے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ تواضع فی نفسی حکیم، وہ تو دل میں ہوتی ہے۔ اب وہ الفاظ میں جب بھی بیان ہوگی تو وہ تو الفاظ کی شکل اختیار کر لیں، یعنی خود ہی سوچیے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو معانی ہیں دل میں، اس کو وہ معاملہ کہتے ہیں، یہ سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے، یہ کوئی شریعت سے الگ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہر بات ہے اخلاص، آپ کہیں میں بیان کروں اخلاص کیا، تو الفاظ کی صورت میں آئے گا، اخلاص کی حقیقت تو پھر بھی معلوم نہیں ہوگی۔ ایسا ہی ہے نا، اخلاص کی حقیقت تو اس کا ذوقی علم ہے، تو وہ کہیں گے جو ذوقی علم ہے یہ کیسے منتقل ہوتا ہے؟ سمجھ، یہ صحبت سے منتقل ہوتا ہے، یہ پاس بیٹھنے سے ہوتا ہے، اور فلاں فلاں، اس کو بھی وہ سینہ بسینہ ایک علوم کہتے ہیں، وہ علم کہتے ہیں۔ وہ علم منافی شریعت نہیں ہوتا، بلکہ وہ شریعت کی حقیقت ہے، الفاظ کی حقیقت ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ کانٹیکسٹ کچھ ہوتا ہے، ایک بزرگ تھے، وہ علم کی مغفرت ہے، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بھائی جو جتنے بھی لوگوں کے نیکیاں اور گناہ ہوتے ہیں نا، یہ سب سے پہلے علاقے کے مزار میں جاتے ہیں، پھر اس سارے مزاروں میں اکٹھے ہوتے تھے، اس کے بعد پھر مسجد نبوی میں جاتے ہیں۔ تو وہ میں نے ان سے پوچھا تھا، میں نے کہا یہ آپ کہتے ہیں بیٹا میں نے اس لیے تو کہا تھا کہ بعض چیزیں ہیں وہ سینہ بسینہ چلتی ہیں، وہ یہ آپ کو نہیں سمجھ آئے گی۔ ہاں تو بس جب انہوں نے بتا ہی دیا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی تو پھر بات ہی ختم ہو گئی۔ یعنی ایسا نہیں ہے آپ نہیں، اب وہ ظاہری بات ہے، ہم بھی کہیں گے ایسا نہیں ہے، تو وہ کہیں گے تو سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے، تمہیں کیا پتا؟ یعنی وہ ظاہری بات ہے، ان کے پاس یہ جواب تو موجود ہے۔ اب ہم کہیں گے کہ نہیں سینہ بسینہ نہیں چلی آ رہی، تو کہیں گے ہمارے اندر تو چلی آ رہی ہے، کیا جواب دے سکتے ہیں اس کا؟ لہٰذا ہر وہ علم کے جو اتنا زیادہ سبجیکٹو ہو جائے اس میں آپ جواب کوئی نہیں دے سکتے، بس خاموشی اختیار کر کے چلے جائیں۔ یہ باطنیہ کی طرح کی، ہاں باطنیہ کی طرح کی چیز، مطلب ظاہری بات ہے، وہ کہیں گے یہ ہمیں کشف سے معلوم ہوا، یہ فلاں سے معلوم ہوا، تو کشف کسی کو اس کا الٹ ہو جائے تو پھر اب کیا کریں؟ تو کشف سے ٹکرانا شروع ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے مجھے تو سینہ بسینہ کچھ اور معلوم ہوا، میرے پاس بھی سینہ بسینہ علوم ہے، اس کا جواب یہی ہے۔ وہ کیا ہے کہ کوئی نیکی مزاج میں جمع نہیں ہوتی۔ تو آپ کہیں گے یہ کیسے تم ہو جائے گا، سینہ بسینہ چل رہا نہیں، وہ کیا جواب دیں گے اس کا؟ وہ یہی کہیں گے کہ ہمیں سینہ بسینہ یہ معلوم ہے، کہ مجھے تو سینہ بسینہ یہ معلوم ہے، تو پھر دونوں سینے ٹکرا جائیں گے۔ تو اس کا یعنی ان لوگوں کا جواب یہی ہو سکتا ہے، کیونکہ سینے بسینے کا جواب سینہ زوری کا سینہ زوری سے دیا جائے گا۔